باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کی اس قدر اہمیت بیان کر دی کہ یہاں تک فرما دیا کہ جس شخص کا باپ راضی ہے اس شخص کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کا پیغام ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں بیٹا تو رب رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہمیت بیان کی کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اور اس نے آ کر اپنے بوڑھے باپ کے حوالے سے عرض کیا کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اب وہ جب میری چیزوں کو دیکھتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ایک شخص نے اپنے باپ کی شکایت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا کریم علیہ السلام جلال میں آگے تو حضور میں کہ کیا بات کرتے ہو؟ انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو یہاں تک ماں باپ کو عزت اور احترام اور ان کے ساتھ اف ولا تنہرہما کا ضابطہ دیا کہ تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب رحمان ناراض ہو جائے گا۔ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ کیا میرا رب میرے اوپر راضی ہے، تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کیا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو رب رحمان بھی راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات ارشاد فرمائی، اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، انسان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اس کو رب کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ شریعت کی نگاہ میں اس شخص کو عزت ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگوں کی آپ کہانیاں اٹھا کر دیکھیں، جس شخص کو بھی قرب خدا نصیب ہوا ہے، قربت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہا، آپ اس کی کہانی اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے پیچھے ماں باپ کا ادب اور ان کی خدمت کا جذبہ کار فرما آپ کو دکھائی دے گا۔ تصوف کا بڑا معتبر نام ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، اتنا معتبر نام کہ داتا صاحب تصوف کے بڑے 10 اماموں میں ایک امام کا نام بایزید بسطامی بتاتے ہیں۔ اتنی معتبر شخصیت کہ جن کو داتا صاحب بھی تصوف کا امام مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک دن اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں، میں اکیلا 2 ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے اپنے حق معاف کر دو تاکہ میں رب رحمان کو راضی کر لوں۔ تو وہ خیر ماں بھی تو بایزید بسطامی کی ماں تھی، تو کہا بیٹا میں اپنے سارے حق معاف کرتی ہوں، کل محشر میں کوئی تقاضا نہیں کروں گی کہ بایزید نے میری خدمت نہیں کی تھی، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بارضا و رغبت کہ جاؤ تم جا کے رب کو تلاش کر لو۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جو ہے وہ صبح و شام رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کی راہ حاصل کی، سجدے، حق ہو کی ضربیں، تہجد، نوافل ادا کیے جا رہے، یہاں تک کہ 12 سال کا عرصہ اسی محنت شاقہ پہ گزر گیا۔ بس ایک اللہ کی آرزو ہے، ایک رب کی تمنا ہے، اور دنیا سے کوئی غرض نہیں، مسلسل مجاہدہ کاٹا جا رہا، اور اس مجاہدے میں 12 سال بیت گئے۔ ایک دن بسطام شہر کی گلی کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو سلام ہی کرتا چلا جاؤ۔ دروازے پہ دستک دینے لگے تو ہاتھ اس خیال نے روک لیا
کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی، لہٰذا اس وقت پچھلے پہر اٹھا کر ماں کو تکلیف کیوں دوں، صبح جب ماں اٹھے گی تو ماں کو سلام پیش کروں، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ماں کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تہجد کے لمحے قریب آئے تو نالی سے پانی باہر بہتا دکھائی دیا، سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی۔ 12 سال کے بعد جب بایزید بسطامی نے یوں دروازے پہ دستک دی، اندر سے ٹوٹے لہجے سے آواز آئی کہ میرا بیٹا بایزید تو نہیں آیا؟ اللہ اکبر! آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو آگے حالت پراگندہ تھی، بال بکھرے تھے اور گرد و غبار میں اٹا ہوا شخص اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تو ماں نے جب یہ انداز اور یہ حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹنے لگا، فوراً دعا کے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی مالک میرا بایزید تیرے قرب کی تلاش میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک میرے بایزید کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید بسطامی فرماتے لوگوں 12 سال کی محنتیں ایک طرف، میری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک طرف، پھر مجھے سمجھ آئی کہ جس رب کو جنگلوں میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میرے ماں کے ٹوٹے لہجے میں دکھائی دیتا ہے۔ جس شخص نے بھی ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کو رب کا قرب نصیب ہوا ہے۔ ہم اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے، تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح آخر وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر اپنی بوڑھی ماں کو کھلاتا اور پھر اس کی خدمت کی، ٹانگیں دبائیں، اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے۔ اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب صرف جنت نہیں عطا کرتا، جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، وقت سمٹ رہا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہ 3 اتنی بابرکت باتیں ہیں کہ جن کے بارے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لے تو کل قیامت کے دن ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد سے راضی کر کے ملاقات کروائے گا۔ تو میں اور آپ یہ 3 باتیں اچھی طرح سیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پر، جزاک اللہ، آپ تشریف رکھیں، بس اللہ السلام علیکم۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی، ایک جزاک اللہ، بس آپ بھی سن لیں، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ تو ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ
اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کے دعائیں کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ کام مشکل ہوگا۔ اللہ توفیق دے، دوست احباب گاہے بگاہے ایک اعمال کرتے ہیں اور یہ باعث برکت ہے، ان کی نفی بھی نہیں، لیکن روزانہ تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، سال بعد تو نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کیا بلانا، خود بھی اکیلے بیٹھ کر دعا کرنا اہتمام سے بھول جاتا ہے، چونکہ مصروفیات زندگی انسان کی اتنی ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک اولاد ماں باپ کے لیے دعائے بخشش نہیں کر لیتی۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز ضرور نصیب رہے، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ ہمیں پہلی فرصت میں نماز کے سجدے کی حفاظت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ 7 سال کی عمر کو ہو جائے بچہ، فرمایا انگلی پکڑ کر ان کو مصلی پہ کھڑا کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر کے نماز پڑھائی جائے۔ یہ تعلیمات شریعت ہیں، یہ دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس شخص کے لیے کہا گیا جس نے نماز کو ڈھا دیا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہ دین کا ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، ارکان اسلام میں نماز کو رکھا گیا۔ تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے۔ سارا دن ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں بچا تو مالک کی دہلیز پہ جھکنے کا وقت نہیں بچا، جس رب نے پیدا کیا ہے اس سے ملاقات کا بھی وقت نہیں بچا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، تاکہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام لازم پکڑ لیجیے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادوں کو نماز پنجگانہ نصیب ہے۔ یقین جانی قابل رشک ہے وہ باپ جس کی ساری اولاد نماز کی عادت رکھتی ہے۔ قابل رشک ہے وہ ماں جس کی اولاد پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا اپنی زندگی میں ایک مرکزی نکتہ، مرکزی کام سمجھتی ہے۔ دیکھو پیسے کما لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم تو سمجھے تو یہ دنیا تو عارضی ہے، جو لاکھوں کما رہا ہے چھوڑ کے تو اس کو بھی جانا ہے، جو کروڑوں کما رہا ہے کمانے کا کمال تو یہ تو نہیں یہاں ساتھ لے کر چلا جاتا، لیکن اس کو بھی یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ اچھے اعمال ہیں، وہ صالح عمل ہے، اس کو ساتھ لے کر جانا، اور قبر میں وہی اترے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو میں اور آج اپنے پاس موقع ہے، وقت ہے، اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن محشر میں ایک منادی اعلان کرے گا کہ لوگوں سب اپنے رب کے حضور جھک جاؤ۔ اس وقت سب لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی، وہ چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکے۔ آج تو وقت ہے، آج جس کا جی چاہتا ہے، اذان تو سب کے لیے دی جاتی ہے،
کوئی چاہتا ہے تو آ جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو نہیں آ پاتا، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص کا جی چاہے گا میں جھک جاؤں، لیکن اس وقت کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی تو لوگ حیرت سے دیکھ کر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو لیکن یہ ہیں کہ ان کی گردن ہی جھک نہیں رہی؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہیں دنیا میں کہا گیا تھا سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا آج ان کی گردنیں اکڑ چکی ہیں۔ تو قبل اس سے کہ ہمیں کل کی رسوائی اور شرمندگی دیکھنی پڑے، میں اور آپ آج اپنے عمل کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی 5 گانا نماز کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو دنیا میں نیکی کا کام وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو یہ نہیں کہ کل کو وہ آئیں تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے اب تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں تو نیکی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ رخصت ہو جائیں تو نیکی کے سلسلے منقطع کر دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے وراثت میں بھی حقدار ہیں ان کے جو قرض ہیں لوگ وہ بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 4 بیٹے ہیں، باپ ساری زندگی کماتا رہا اور جب جائیداد بٹنے لگی تو کسی نے کہا کہ 20 لاکھ قرض بھی نکلنا ہے اندر سے، وہ کوئی بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں اپنے حصے سے کیوں دوں؟ تو ہم اس پہ غور کریں، کہتے جی وہ اپنا اپنا سب کو پڑھا ہے، تو ہم اس پہ غور کریں کہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، تعلیمات تو یہ ہیں، تم ان کو بھی جاری رکھو تاکہ ان کا صلہ و ثواب ان کو بھی نصیب ہوتا رہے اور تمہیں بھی اس کی جو ہے وہ روشنی نصیب ہو۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کا دیکھا دیکھے اور لوگ بھی نیکی کرنے لگے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا، لیکن سب جتنا اجر اس پہلے شخص کو بھی عطا کرے کیونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ہمیں نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور جب نیکی کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ یہ 2 باتیں ذہن نشی کر لیجئے گا، میں بات مکمل بھی کرنا ہے۔ ایک تو نیکی جب کریں تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ دیکھو جو چیز بظاہر ہمیں چھوٹی دکھائی دے رہی ہے جب اس کی نسبت رب کے لیے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو، تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں، ایک کھجور اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، فرمایا اگر تم اتنا صدقہ بھی کر سکو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اتنی کھجور، اتنا صدقہ بھی قبول ہو گیا تو وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ نیکی کرتے چلو، گزرتے ہوئے رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹے دار شاخ ہے، تم اس کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دو تو اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے تو غریب صحابہ نے مسئلہ حل کروا لیا، عرض کی حضور ہم تو غریب ہیں، ہم تو راہ خدا میں صدقہ نہیں کر سکتے، امیر صحابہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، تو حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی، فرمایا اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ مومن کو مسکرا کے دیکھ لو تو یہ بھی صدقہ ہے، اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو نیکی کے عمل کو جاری رکھا جائے۔ اور دوسری بات، نیکی محض اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، کیونکہ اللہ کو اور عمل پسند ہی نہیں کہ اس کے لیے کیے ہوئے عمل میں کوئی دوسرا شریک ہو تو وہ قبول نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم نے یہ کچھ کیا، لیکن کہا جائے گا تم نے ہمارے لیے نہیں کیا، تم نے عمل کیا ہے، یہ عمل موجود ہے، تم نے کیا تھا اس وقت، ہم مانتے، لیکن تم نے ہمارے لیے نہیں کیا، جن کے لیے کیا تھا جا کے اجر بھی ان سے مانگو۔ تو لہٰذا ہم نیکی تھوڑی کر لیں لیکن پہلے نیت کا قبلہ درست کر لیں کہ اگر ہماری نیکی کا قبلہ درست نہیں ہے اور ہماری نیت میں کوئی اور چیز ہے اس کا کل اجر کوئی نہیں ملے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک طرف ایک شخص نے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے لیکن مقصد شہرت ہے، مقصد ناموری ہے، مقصد تصنع و بناوٹ، لوگوں میں نمایاں ہو جانے کی خواہش ہے، تو لاکھوں کروڑ روپے لگائے ہیں، اجر کوئی نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اگر نیت کا قبلہ درست ہے، اللہ اکبر، ایک شخص آئے گا اور اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا
اور اس کے اندر حج بھی لکھے ہوں گے، عمرے بھی لکھے ہوں گے، صدقات بھی لکھے ہوں گے۔ تو جب مختلف نیکیوں کو وہ دیکھے گا تو عرض کرے گا مالک میں تو ساری زندگی یہ عمل کیے ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی تو نے عمل تو نہیں کیے، لیکن جب کوئی عمل کرتا ہوا تو دیکھتا تھا، تیرا دل تو تڑپتا تھا نا کہ مالک اگر میرے پاس بھی ہوتا میں بھی لٹا دیتا۔ اب اس نے عمل نہیں کیا۔ ایک شخص ہے جس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ایک شخص نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن اجر ملے گا، کیوں؟ نیت کا سچا تھا۔ حدیث میں آتا ہے وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت کا سچا شخص ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کو پورا اجر ملے گا کیونکہ وہ نیت کا سچا تھا، بس وسائل نہیں میسر آ سکے۔ تو ہم نیت میں مخلص ہو جائیں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور میں ابھی گزشتہ درس میں بھی کہہ رہا تھا بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے عوض میں بہت کچھ نہ بھی مانگے تو یہ ضرور کہتا ہے یار میرے سے اچھے طریقے سے سلام تو لینا چاہیے نا۔ بعض کا بندہ بھتیجوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، بانجوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ چلو میں کب کہتا ہوں کہ یہ میرے پیسے ہی واپس کر دے لیکن کم از کم عزت تو کرنی چاہیے، یہ تو ویسے بھی حق بنتا ہے۔ تو بندہ اس طرح سے بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کے سلام لیں، میری عزت کریں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اگر نہیں بھی خرچ کیے کسی نے ان کے اوپر تو یہ پھر بھی حق ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ تو بھتیجوں کو چاہیے وہ چچا کے ساتھ عزت احترام کے رشتے کو نبھائیں، بھانجوں کو چاہیے وہ ماموں کا احترام کریں، یہ شریعت کی تعلیمات ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے۔ اگر آپ نے کبھی ان کے اوپر سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، ان کی فیس دے دی، ان کی معاونت کر دی، ان کی مدد کر دی، تو یہ تقاضا مت کیجئے کہ وہ میرے سے عزت اور احترام کے رشتے کو نبھائے اور میرے اٹھ کے سلام لے۔ تو یہ تقاضا اگر آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس نیکی کے عوض ہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی اجر کا سبب نہیں ہوگا۔ اور میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں شہرت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناموری کی بھی چاہت رکھتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے پیسے بچا لیجئے، کم از کم دنیا کا مال تو بچے۔ پیسہ بھی خرچ کیا اور کل اجر بھی کوئی نہ ملا تو دنیا کی ناموری اور شہرت تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اصل اللہ کی بارگاہ کا قرب ہے اور وہ ملتا اس کو ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تیسری بات علماء نے لکھی، میں بات مکمل کر دوں، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کریں۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون جنت میں حضور داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ جو شخص خاندان کو توڑتا ہے، برادری کو توڑتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، بہنوں میں نفرت ڈالتا ہے، اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یقین جانیے اگر آپ محسوس کریں تو دنیا پہ جلتی ہوئی آگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ادھر کی بات اٹھائی ادھر ڈال دی، ادھر سے اٹھائی ادھر ڈال دی، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں، ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ، نفرت جو ہے وہ پھیلانے میں مصروف ہے۔ کاش ہم جتنی نفرت پہ محنت کر رہے ہیں کاش اتنی محنت ہم محبت بانٹنے پہ کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر پھول پیدا ہوتے۔ جتنا زور ہم کسی کی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے لگا رہے ہیں کاش کسی کے گھر کو آباد کرنے پہ زور لگاتے، کسی کی صلح کروانے پہ اتنی محنت کرتے تو آج معاشرے کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا۔ لیکن ہمیں چونکہ نفس کی جو ہے وہ لت پڑی ہوئی ہے اور گناہ کا حظ آنے لگا ہے، اور بعض کا لوگ خاندان توڑ رہے ہوتے ہیں، برادریاں توڑ رہے ہوتے ہیں، نہ بڑے کا ادب نہ سفید بالوں والے کا حیا رہا، تو بندہ کہتا ہے میں حق سچ پہ کھڑا ہوں، میں تو بات کروں گا۔ کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے، کسی کو اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے۔ اچھا وہ کہتا ہے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ، وہ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا، میں اگلے کے منہ پہ کرتا ہوں، تو کسی کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے، کسی کو نہیں لگتی تو نہ لگے۔ ہم اسٹریٹ فارورڈ بننا چاہ رہے ہیں، جی میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، یہ کھری کھری بات کرتے ہیں۔
اور لوگ بھی بڑا فخر سے کہتے ہیں بندہ ہے بہت اچھا لیکن ہے کڑوا تھوڑا سچا ہے ذرا. تو میں کہتا ہوں یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں, اس کے اوپر توجہ دیں, تو ہم زہر اگلتے جملوں کی وجہ سے خاندان کو توڑ بیٹھتے ہیں. اور جہاں تک رہ گی اسٹیٹ فارورڈ ہونے کی, آپ کے حق پر ہونے کی, تو مجھے بتائیے, آپ کہتے ہیں ہم منہ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو میرا سوال ہے کہ مجھے بتائیے کیا کائنات میں محبوب علیہ السلام سے زیادہ سچا بھی کوئی ہے؟ کیا حضور علیہ السلام سے زیادہ اسٹیٹ فارورڈ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے زیادہ بھی حق کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص کے اندر 100% عیب موجود ہوتا اور وہ مجمع میں بیٹھا بھی ہوتا اور حضور کو پتہ بھی ہوتا کہ یہ عیب اس شخص کے اندر ہے, لیکن حضور کبھی اس کا نام لے کر مخاطب کر کے اس کو رسوا نہ کرتے, بلکہ حضور فرماتے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگ آج کل یوں بھی کر لیتے ہیں. یعنی معاشرتی برائی بیان کی جاتی تاکہ جو ہے وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. مقصد اصلاح ہے, مقصد اس کو دعوت دینا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا مقصد دستک دینا ہے, دروازہ توڑنا تھوڑی ہے. تو اگر آپ گزرتے ہو محبت سے کوئی بات کہہ دیں وہ اس کا اور معاملہ ہے. وہ کیا بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, فرمایا جس شخص کو تم نے بڑے مجمع میں نصیحت کی اس کو تم نے بگاڑ دیا, اور وہ جس کو تم نے تنہائی میں نصیحت کی اس کو تم نے سنوار دیا. اگر ہم کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیں تو موقع دیکھ لیں اور تلاش کریں, اس کو تنہائی میں بٹھائیں, اس کی منت کر لیں, درد مندانہ لہجے میں اس کو جو ہے وہ درخواست پیش کر لیں, اس کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ یار یہ شخص مسجد میں بھی مجھے یہ بات کہہ سکتا تھا, یہ شخص مجھے فلاں میٹنگ میں بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے مجھے اللہ کیا, یہ میرا رازداں ہے اور اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیز دلوں میں پیار پیدا کرتی ہے, یہ چیز دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم اس لہجے کو اپنائیں تاکہ خاندان جڑے اور برادریاں اور رشتے ان کا تقدس کبھی پامال نہ ہو. یہ 3 باتیں میں بات مکمل کر دوں. پہلی بات, کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں, اور اس کا بہترین طریقہ نماز کی صورت ہے, اور یہ ویسے بھی ہمارے اوپر پنجگانہ نماز فرض قرار دی. دوسری بات, ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو ان کے رشتہ دار ان سے اچھا سلوک کیا جائے, خاندان کے رشتوں کو, دودھ کے رشتوں کو, خون کے رشتوں کو نبھایا جائے. اور تیسرا فرمایا کہ ماں باپ جو نیکی کرتے ہیں ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے, نیکی نسل در نسل چلتی رہے, نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا